اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وصلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس۔ دلوں کے شہر کربلا معلیٰ سے آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج 3 شعبان المعظم کی رات ہے، یعنی شب ظہور پر نور، شب آمد حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ اس عظیم مناسبت پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ دن ہمارے ایسے دن واقع ہو جائے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مورد رضایت دن ہو، اور کچھ ایسا ہم سے سرزد ہو جائے بتوفیق خدا کہ انشاءاللہ العزیز تمام مومنین کے جو مشکلات ہے وہ انہی دنوں کی بدولت اور صدقے میں حل ہو جائے۔ نہایت ہی عظیم روز ہے، اور روایات میں سب سے پہلے جب حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچی تو نہایت ہی سرور، لیکن جب وحی پروردگار نازل ہوئی تو حضرت نے گریہ فرمایا، اور جب اس کی علت پوچھی گئی تو فرمایا کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو میرے دین کے خاطر ان کی شہادت واقع ہوگی کربلا میں، اور بھرپور جو ہے وہ گریہ ہوا۔ لیکن بہرحال جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے خوشیوں میں خوشیاں منائیں، وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا، اور اسی طریقے سے ان کے غموں میں غمگین ہو جائے۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہے آج، اور آپ کی آواز کو انشاءاللہ آج بھی کربلا تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دعا کریں گے ہمارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی حاضر خدمت رہیں گے۔ بہرحال کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ابھی تک آپ کی آواز کو کربلا معلیٰ تک نہیں پہنچا رہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہ سکے۔ کربلا معلیٰ کے لائیو مناظر کو آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے دیکھ سکتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں زائرین تشریف لائے ہیں، مخصوصاً ایران اور عراق کے زائرین کے پورے حرم کو احاطہ کیا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ آمد ہے، اور ان ایام میں چونکہ 3 شعبان المعظم حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے، اور اس کے بعد 4 شعبان حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور 15 کو ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا کہ ظہور پر نور کا دن ہے۔ میں اس کو اس وجہ سے ظہور کہوں گا کیونکہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ انسان جو ہے بعض چیزوں میں حتماً جو ہے وہ مسائل پیدا کرے۔ ہم جو ہے وہ
لفظ تشریف آوری کہیں گے کہ حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہم جو ہے وہ لفظ آمد کو بھی استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ظہور کا لفظ بھی استعمال کریں گے، اور ساتھ میں ولادت کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، میلاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے مربوط ہے اسی حوالے سے۔ بہرحال بڑی خوشائن بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت ہیں، اور سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے باب میں اگر بات کی جائے تو یقین جانیے کہ حضرت کی ابتدائی جو حیات طیبہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے، چونکہ آپ جو ہے وہ مختلف جنگوں میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، صفین میں آپ موجود تھے، اور نہایتی اور وہاں پر آپ کا معرکہ یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ امامت حضرت سے سب سے پہلے تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں آپ کی زندگی کا ایک حصہ، اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یعنی ابتدائی ولادت سے لے کر اگر دیکھا جائے تو خود حسنین شریفین علیہم السلام کی جو عظمت ہے وہ خود سرور کائنات کی حیات طیبہ میں بالکل اظہر من الشمس ہے، اور مختلف روایات جو ہے وہ ان دو شہزادوں کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان اقدس سے جاری ہوئی ہے۔ کبھی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، اور کبھی جو ہے فرماتے ہوئے نظر آتے کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ البتہ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ الحسن منی وانا من الحسن۔ یہ اس طریقے سے یعنی ایک روایات کا ذخیرہ جو ہے اس حوالے سے موجود ہے، اور حتیٰ یہ بھی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا میرے دین کی حفاظت کرے گا، اور اسی طریقے سے ہوا، اور حتیٰ دونوں شہزادوں نے کے لیے کہا، فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے جو ہے وہ چاہے حالت قیام میں ہو یا حالت جلوس میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، دونوں کے دونوں جو ہے وہ امام ہے۔ شاید اس کا اشارہ جو ہے وہ اسی طریقے سے تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جلوس اور قعود جو ہے وہ استعمال فرمایا، اور معاویہ علیہ الحاویہ لعنہ والعذاب کے ساتھ حضرت نے جو ہے وہ صلح کی، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بیٹے کے ساتھ جو میدان کربلا میں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام بالسیف کیا، اور یہ واقعات جو ہے وہ پورے کے پورے اسلام میں جو ہے وہ قیامت برپا کرنے والے واقعات ہیں۔ اور اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں مل سکتی کہ خود حضرات حسنین شریفین اور اس کے ساتھ حضرت کا جو ہے یہ سلسلہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ان کے فضائل سے قاصر ہے۔ البتہ میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں یہ چیز وارد ہے کہ وہ شخص جو زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیتا ہے عارفاً بحق ہی، تو کسی نے پوچھا عارفاً بحق ہی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو منصوص و منصوب امام مانتا ہو امام حسین علیہ السلام کو۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص آیا ہے زیارت کے لیے، اس نے زیارت کی اور چلا گیا، لیکن وہاں پر ایک شخص جو منصوص و منصوب امام مان رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، اس کا مقام جو ہے یہ عارفاً بحق ہی، یعنی کم ترین جو ہے وہ یہ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مذہب شیعہ ہے اس میں تو بہرحال حسنین شریفین امام ہے، منصوص و منصوب من اللہ امام ہے، یعنی ہم اگر یہ ہو یہ بات عالم اسلام تک پہنچنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر حسین مولا موجود ہے، ہم کسی کو بھی کوئی ویلیو کسی کی نہیں ہے سوائے امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام اور خود سرور کائنات اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ اور ہے۔ لیکن اگر زمانے امامت امام حسین علیہ السلام میں کسی کو کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی طریقے سے زمانے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں معاویہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر اسی طریقے سے زمانے امیر المومنین علیہ السلام میں جو کوئی بھی ظالم ہو،
A to Z کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ حجت خدا ہے, اور ان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حتیٰ ان کے پاس جو ہے وہ خلافت ظاہری ہو نہ ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو امام بنایا. تو اس عنوان سے بہرحال ہم لوگوں نے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ انہی ایام کے سلسلے میں کہ یقیناً پوری دنیا میں، خود کربلا معلیٰ سے ہٹ کر بھی پوری دنیا میں یہ سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جشن کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جشن کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے کم از کم ایک جو ہے ہماری نظر معارف اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ہو، کہ جہاں پر ہم اس چیز کا ہمیں اندازہ کم از کم ہو جائے کہ اہل البیت علیہ السلام کی کیا جائے گاہ ہے. جائے گاہ اہل البیت علیہ السلام مخصوصاً جو ہے اطہار علیہ السلام ہے، جو اللہ کی طرف سے خود روح عبادت ہے. یعنی اگر اہل البیت علیہ السلام مخصوصاً جو ہے اطہار علیہ السلام ہے، اگر یہ نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ عبادت کی روح جو ہے گویا کہ قبض ہو چکی ہے. اب اس کی عبادت جو ہے وہ ایک مردہ عبادت تصور ہوگی، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بہرحال جائے گا اور مقام امامت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ جو عارفاً بحق ہی، یعنی وہ شخص جو امام کی زیارت کر رہا ہے، کم ترین معرفت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ امام کو کس مقام میں دیکھ رہا ہے، اور وہ مقام الہی میں. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے چونکہ حضرت جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرزند ہے اس وجہ سے زیارت کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ اس لیے کہ وہ بنت رسول اللہ ہے اس وجہ سے زیارت کر رہے ہیں، یعنی بنت رسول اللہ کا فرزند ہے اس وجہ سے زیارت کر رہا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے اسے محبت کا تقاضا کرتے ہوئے زیارت کرے. جیسے ہوتے ہیں علوی لوگ، وہ آ کر زیارت کرے کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند ہے تو ہم زیارت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے ہٹ کے خود مقام امامت میں ایک شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، اس عنوان سے اگر کوئی شخص زیارت کر رہا ہے، حقیقی زیارت وہ ہے. اور یہ ایام زیارتی ہے، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ جو سبق لینا ہے وہ سبق جو درس ہے، درس ولایت ہے کہ ولایت کی کیا اہمیت ہے، اور کم از کم اس چیز کا بھی تمرین ہو جائے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے اگر سفر اور محرم میں ہم جو ہے وہ محزون ہے اور غمزدہ ہے، تو یقیناً جو ہے وہ ان ایام میں ہم سرور بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، فرح بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام کے ذوات مقدسہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں میں ہمارے خود بھی ہم تمرین کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے وادار کریں، اور ان کو بھی آمادہ کریں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اور بعض اگر ایسے معاشروں میں بھی انسان ہے کہ جہاں پر مسلمین نہیں ہیں، جہاں پر اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ کم تعداد میں ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ ایسا عمل ضرور کرنا چاہیے کہ وہاں جو کفار ہے یا وہ لوگ ہیں کہ جو الطاف اہل البیت علیہ السلام سے دور ہے، ان کو جو ہے کم از کم یہ اندازہ ہو جائے. اور اس اعتبار سے کہ حتیٰ انسان جو ہے وہ اس مقام پر جا کے پہنچے کہ
جو مقام صبر و عدالت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اور لازمی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درس ولایت کو زندگی میں لاگو کریں، زیادہ سے زیادہ ولایت اہل البیت علیہم السلام پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ چیز سیکھیں کہ اہل البیت علیہم السلام لوگوں تک، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے معاشرے میں ہم چلیں کہ جہاں پر جو ہے وہ وہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ شیعہ نہ ہو مثلا، لیکن کوئی ہم ایسا کام کریں کہ وہاں کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی خاص دن ہے، مثلا مٹھائی بانٹنا یا جو ہے کسی شیرینی بانٹنا یا پھول لگانا یا چراغاں کرنا کسی ایک جگہ کو، جس سے اندازہ یہ ہو سکے کہ یہ دن جو ہے وہ خاص دن ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کے اس دن میں چونکہ وہ ظاہر ہے پھر پوچھیں گے اور سوال کریں گے کہ ایسا کیا ہوا، تو اس سے یہ اندازہ لوگوں کو ہو جائے کہ آج کا دن جو ہے وہ خاص دن ہے، اور آج جو ہے وہ حضرت مثلا امام حسین علیہ السلام کی آج یوم ولادت ہے، تو لوگوں کو اندازہ ہوگا، اور بحمد اللہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عظیم مقام ہے، اور لوگ جانتے ہیں، حتیٰ اگر کوئی امام بھی نہ مانتا ہو، کوئی مسلمان بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام، تو اس کو یہ جریان جو ہے اس کے حتماً اس کے ذہن میں آ جائے گا، یہ جریان کہ یزید پلید جو ہے ایک ظالم تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف قیام کیا تھا میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ اور اس حوالے سے چونکہ ضرورت ثمر کی ہے، تو آج کا دن نہایت ہی مہم دن ہے، اور آج کا یہ دن جہاں پر پورے عالم اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے اور فرح کا دن ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا کہ جس دن قلب نازنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقیناً خوش ہوا۔ اور یہ خوشی یقیناً اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ جب وحی نازل ہوئی تو بہت سارے اہل البیت علیہم السلام میں ایک ماتم کی فضا بھی شروع ہوئی، لیکن بہرحال یہ کہ ایک اعتبار سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ خود عالم اسلام کے بچاؤ کے لیے ایک علامت تھی کہ اسلام کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جو سخت وقت ہوگا، اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کو نجات دیں گے۔ تو اس حوالے سے آج کا دن 3 شعبان کا، اور پورے کربلا معلیٰ میں اس وقت جو ہے وہ زائرین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ مومنین تشریف لا چکے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جشن کو برگزار کر چکے ہیں۔
تو جہاں جہاں پر بھی مومنین بہرحال رہ رہے ہیں اور جہاں کہیں پر بھی مومنین کی موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم وہاں پر جشن کا اہتمام کرے، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آج جو ہے وہ کوئی خاص دن ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسرے غیر لوگ وہ جو ہے باقی ایام میں جو ہے وہ خوشیاں بھی کرتے ہیں اور ہر قسم کی ان کی لیکن جب اہل البیت علیہم السلام کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ شک اور شبہات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے ہم لوگ چونکہ اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرنے کا دعوے دار آپ کو ہر مسلمان ملے گا، اور کوئی شخص بھی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ کہے کہ میں اہل البیت سے مثلاً بغض رکھتا ہوں۔ لیکن بہرحال جب عملی میدان میں بات آتی ہے تو عملی میدان میں یہ لوگ پھر جو ہے وہ اس میں پسپا ہوتے ہیں، اور عملی میدان میں یہ ہمیشہ ناکام نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس بخوبی اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے اس حوالے سے کوشش کریں اور دنیا تک یہ پیغام پہنچے۔ جس طریقے سے ہم پیغام اعزاء کو پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے پیغام فرح اور جشن کو بھی پہنچائے، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اہل البیت علیہم السلام کی خوشی اور اہل البیت علیہم السلام، چونکہ اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ جو اہمیت ہے ایک خاندان کی اہمیت ہے کہ جو خداوند متعال نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ایک انفرادی حیثیت سے نوازا، تو اس خاندان کی جو ہے یہ فرق ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اہل البیت علیہم السلام کا، چونکہ ظاہر ہے کہ امت نے جو دوسرے لوگوں کو بھی ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اندازہ یہ ہو کم از کم کہ حقوق اہل البیت علیہم السلام کس قدر لازمی اور ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے چاہے حدیث اور روایات ہو یا نصوص قرآن ہو، قرآن کے نصوص کے مطابق اہل البیت علیہم السلام کا کیا مقام اور کیا منزلت ہے، تو اس حوالے سے بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایام مہم ہے۔ اور روایت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ روایت میں فرمایا کہ رجب مہینہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اور شعبان مہینہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی، مدینے میں آواز بلند کی کہ یہ شعبان جو ہے، شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی یہ خود ایک آواز حضرت نے بلند فرمائی اور لوگوں کو بتا دیا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے جو روایت ان کے فضائل میں، جس میں ایک تو بڑی مشہور روایت کی جو وجہ تسمیہ ہے شعبان کا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، تو فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مومنین کے رزق جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں یعنی جو بھی مومن ہوگا اس کے رزق اس شعبان میں تقسیم ہوگا۔ تو جو تقسیم کا دن ہے شعبان کا، شعبان میں مومنین کے رزق کا، تو اس میں رسول اللہ، شاید ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو کہ چونکہ ارحام رسول اللہ اس مہینے میں ان کی ولادتیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ
حضرت نے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، یعنی خود یہ مہینہ پھر اللہ کا ہے۔ تو اس حوالے سے ماہ شعبان جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں نے یہ اس عنوان سے، چونکہ فنی خرابی بھی ہے اور مومنین کے کالوں کو ہم اٹینڈ نہیں کر پا رہے، تو اس عنوان سے میں کہوں کہ جو حضرت کی رسول اللہ کے دور میں زندگی گزری ہے، تو زندگی میں حسنین شریفین علیہم السلام کے فضائل ہی بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ دونوں نواسے جو رسول اللہ کے تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، اور بڑے واقعات ہیں طرفین کی کتب میں کہ جہاں پر حضرت جو ہے وہ جا رہے تھے اور حسنین شریفین علیہم السلام ان کے ساتھ تھے۔ فرمایا کہ جب دیکھا تو بہت سارے بچے اونٹوں پر سوار تھے، لوگ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے، تو فرمایا کہ ہمیں بھی اونٹ پہ سوار کر لیجئے۔ تو حضرت نے جو ہے ان کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک شانے پر بٹھایا اور دوسرے شانے پہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کو بٹھایا۔ تو وہاں پر جب جانے لگ گئے تو پھر سے حسنین شریفین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اونٹ ہے، عرب کے اونٹ ہے، ان کے مہار ہے، ہمارا تو مہار نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنے زلف مبارک جو ہے وہ ان کے دست اقدس میں دیا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے مہار ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، جب دیکھا تو سرور کائنات اپنے دونوں نواسوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہے ہیں، اور حتیٰ میں روایت میں بے ادبی نہ کروں کہ حتیٰ حسنین شریفین علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ جو اونٹ ہے ان کی وہ آواز دیتے ہیں، اونٹ کی آواز، کہتے ہیں حضرت نے حتیٰ ان کے لیے آواز اونٹ کی طرح آواز جو ہے وہ دی۔ اور اسی طریقے سے جب شخص نے کہا کہ کیا زبردست اور کیا سواری ہے آپ لوگوں کی، تو سرور کائنات نے فرمایا ایسا نہ کہیں بلکہ ایسا کہیں کہ کیا زبردست سوار ہے آپ کے۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یا سید شہداء علیہ السلام کا سجدے کی حالت میں رسول اللہ کے شان مبارک پر تشریف رکھنا اور سجدہ طولانی ہونا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہاں تک کہ فرمایا 72 دفعہ جو ہے یہ تکرار کیا، اور 72 دفعہ جو ہے اس میں سید شہداء علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، اور سجدہ جو ہے وہ طولانی سے طولانی تر ہوا۔ یہ طرفین کی کتب میں اس قسم کی چیزیں موجود ہے، اور بے شمار مزید جو ہے کہتا بسا اوقات جو ہے رسول اللہ کی ایک زوجہ تھی اور وہ پوچھتی تھی کہ اتنی زیادہ محبت، تو سید شہداء علیہ السلام نے جب اس کے اوپر راز کو عیاں کر دیا، اپنی زوجہ کے اوپر کہا، فرمایا کہ یہ میرے دین کے خاطر شہید ہوگا، اور پھر فرمایا کہ من زار قبر ابی عبداللہ، جس نے جو ہے ان کی زیارت کی، فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جس نے ایک حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر سے کہا ایک حج، زوجہ رسول نے کہا کہ ایک حج، رسول اللہ نے فرمایا نہیں 2 حج۔ تو 2 سے تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہی، وہ سوال کرتی رہی، حضرت جو ہے وہ تعداد کو بڑھاتے رہے، اور یہاں تک کہ تعداد 100 پہ پہنچی، 100 سے 200، 200 سے 300، تعداد بڑھتی گئی 800، یہاں تک کہ 1000 حج۔ فرمایا کہ جس نے میرے صاحبزادی کی زیارت کی، کربلا میں ان کی قبر کی زیارت کی، وہ جو ہے گویا کہ اس نے 1000 حج مقبولہ کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ یعنی کہاں پر ہیں یہ کہ جس میں اتنے زیادہ فضائل جو ہے وہ لکھے گئے ہو۔ اور حتیٰ کہتا ہے وہاں پر جو زوجہ رسول تھی اس نے سکوت اختیار کر لیا، اگر سکوت نہ کرتی تو حضرت جو ہے وہ تعداد کو بڑھا سکتے تھے، البتہ کہ حضرت وہاں پر، لیکن بعد میں جو روایات ہے اس میں مزید جو ہے حضرت کے فضائل ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی عجیب ہے جو میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہ میرے لیے جو ہے وہ ہر حرم میں آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، مثلا آپ جو ہے حرم میں امام رضا علیہ السلام جاتے ہیں، مشہد مقدس، وہاں پر لکھا ہے کہ جس نے حضرت رضا کی زیارت کی مشہد میں، گویا کہ اس نے کا منظار قبر رسول اللہ، گویا کہ اس نے رسول اللہ کے قبر کی زیارت کی۔ اور اگر ایک شخص جو ہے آپ جاتے ہیں، آپ بغداد میں جاتے ہیں، حضرات کاظمین علیہ السلام، تو وہاں پر یہی لکھا ہے کہ منظارہ، جس نے جو ہے وہ زیارت کی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی، گویا کہ اس نے رسول کا منظارہ
कमनज़ार रसूल अल्लाह, उसने गोया रसूल अल्लाह की ज़ियारत की। समरा में जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कमनज़ार रसूल अल्लाह। आप जो है वो नजफ़ अशरफ में जाते हैं, कमनज़ार रसूल अल्लाह। लेकिन जब आप करबला में जाते हैं तो वहाँ पर ताबीर जो है वो जुदा है। फरमाया कि जिसने इसकी ज़ियारत की, जिसने इनकी ज़ियारत की, कमनज़ार अल्लाह फ़ी अर्शे। दोबारा जो है राब्ता हमारा कायम हो चुका है। इस वक्त आप अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, इस वक्त जो है वो आपकी आवाज़ को हम इंशाल्लाह पहुँचा सकते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ इस वक्त करबला में है। सलाम कीजिए मौला को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है। सलाम कीजिए मौला के हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शोहदाए करबला। मौला गाजी अबुल फजल अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं, और मौला हुसैन के सदक़े में मौला मुझ पे नजर करम करे और हमारी दुआएं कबूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। इस वक्त जो है वो आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है। सलाम कीजिए मौला को। अल्लाहुम्मा सल्ली वलियक अल-हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि सावलिन व हाफिज़ व क़ाइद व नासिर व दलील व अईन हत्ता तुस्किन व रज़क़ व तुमतिन फ़ीहा तवीना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब कुबरा। अस्सलामु अलैकुम या बीबी उम्मुल बनीन। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम या साहिबल अस्र वल ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजना बिहिम। माशाल्लाह, सलामत रहिए आप। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ को करबला मौला तक पहुंचा रहे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम कीजिए अपने मौला के हुजूर। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। इमाम ज़माना, आपको मौला हुसैन की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास। अस्सलाम अलैकुम कमरे बनी हाशिम। अस्सलाम अलैकुम सकाए सकीना। अस्सलाम अलैकुम इमाम हसन मुश्तबा। अस्सलाम अलैकुम खानवादे रसूल। मेरे मौला, मेरे आका खुशी के दिन के सदक़े में जिसकी शिफायाबी की तलबगार हूँ, मेरे मौला उन्हें शिफा अता करे, उन्हें सेहत दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता करे, उनका साया सर पे सलामत रखे। मेरे मौला मेरे तमाम अमूर में आसानी पैदा करे, जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। हमारे वक्त के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा आज इमाम हुसैन अली मकाम के सब तमाम गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमाए, और हमारे दिल की जो हाजत है मौला आप बेहतर जानते हो, जल्द से जल्द कबूल मंजूर फरमाए और तमाम हमारे गुनाह माफ़ फरमाए आज के शब के सदके। अलैहि आमीन। सलामत रहे मौला, दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है। सलाम कीजिए अपने मौला को। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मौला हुसैन बादशाह। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मौला अब्बास बादशाह। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मौला हसन बादशाह। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मौला पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम, या जोधा मासूमीन अलैहिस्सलाम, या शोहदाए करबला, या जमी मलाद से मोहम्मदी। आपको
میری جانب سے میرے والدین پاک، ہم تمام اہل خانہ، ہماری کل برادری، کل آبا و استاد، قیامت تک آنے والی تمام نسلیں، کل میرے تمام شان، کل عالم اسلام، تمام حاضرین جو ہم موجود ہیں، تمام لائیو دیکھنے والے پریشان بالخصوص آبا جی اور ان کے والدین پاک، ان کے کل آبا و استاد، ان کے اہل خانہ کی جانب سے عاجزانہ سلام حاضری عریض درخواست میں اپنی حاجات دیتے ہیں، اپنی پاک قطر معطرین مبارک جس میں قبول مضو فرمائے۔ یا شریک بلا، آج کے دن آپ نے فطرس کو پر عطا فرمائے تھے، یا میرے مولا حسین بادشاہ مجھے بھی دنیاوی روحانی پر عطا فرمائے حضور۔ یا شریک بلا، فطرس کو اپنی زندگی عطا فرمائی تھی، آج کے دن اپنی ولادت کے صدقے آپ کے اس پاک جولو سے ہو کر فطرس کو پار عطا ہوئے تھے، نگاہ کرم فرمائے شاہ کربلا، ہمارے گھر کی جانب نگاہ کرم فرمائے حضور۔ ہم تمام اہل خانہ کل ابا و ذات کے اپنی کامل بخش و مغفرت، کامل معافی، جو جانے میں ہونے والی غلطیوں کو تیوں ہوگی، اللہ پاک کامل معافی عطا فرما دے، دنیاوی روحانی تمام معاملات میں ہمارے گھروں کو آباد فرما دیں، رزق کی تنگی، بے روزگاری، شادیوں کی رکاوٹیں، ذہنی قلبی جسمانی روحانیوں سے بھی اصابی بیماریاں، دنیاوی روحانی کے جو بند رکاوٹیں ختم ہو جائیں، خصوص مجھے اور میرے والد کو حلال فراق وسیع روزگار کاروبار عطا ہو جائے، اسی سال ہم بہن بھائیوں کی شادیوں کے نیک اسباب پیدا ہو جائیں، تمام تر مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائے، اتنے حاضری عطا ہو جائے، بالخصوص آوازی درخواست نگاہ کرم فرمائے، ان کی تمام جائز سیلی مرادیں پوری ہو جائیں، ان کے گھر میں، ان کے الہی امین۔ سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہمارا گزر گیا اور بہت سارے مومنین اس وقت جو ہے وہ کال کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد والے محمد واجل راجو، محمد والے محمد واجل فراجو، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد واجل فراجو۔ السلام علیکم، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا السلام، السلام علیکم یا خیر النساء، السلام علیکم یا ام ابی یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، السلام علیکم الحسین والا، السلام علیکم یا شہنشاہ کربلا، السلام علیکم یا شہنشاہ وفا یا ابو العباس علیہ السلام، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سکہ سکینہ یا باب الاوائل، السلام علیکم 14 معصومین، میرے 14 معصومین یا میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مولا حسین کی ولادت بہت بہت مبارک ہے میرے مولا۔ السلام علیکم مولا امام سجاد علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام زین علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام السلام، السلام علیکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مونس ظفا، السلام علیکم شمس شموس، السلام علیکم یا غریب تم سے مولا امام رضا علیہ السلام، آپ کو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، اور مولا پر نور موقع میں آپ کی بارگاہ میں دعا کو ہے مولا تمام دی حوائج کو قبول فرمائے، اور مولا جلد سے جلد کر دے بلا کی در نصیب و عاشور 40 امام کے در پہ کرے مولا کی جب تک سانسیں تب تک اپنے امام السلام علیکم مولا امام تقی الاسلام یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام نخیل علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام ہادی علیہ السلام یا مولا امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا صراط المستقیم، السلام علیکم یا سراج المبین، السلام علیکم یا امام اسرار، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم وارث القرآن، السلام علیکم تقی القرآن، السلام علیکم مسلم نخیل علیہ السلام، السلام علیکم شادنی کربلا یا اللہم صلی اللہ محمد واجل فراج، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد واجل فراج، الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جی اس حوالے سے بہرحال ہماری کوشش ہے کہ آپ کی آواز کو کربلا مولا تک پہنچا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں جی بسم اللہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کیجئے مولا کے حضور۔ جی ماشاء اللہ، مولا آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کیجئے مولا کو۔
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا سکہ سکینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا باب حسین یا کشف الکرب عن وجہ حسین، اکشف کرب بحق حقیق الحسین یا سالار حسین یا علمدار حسین یا وفادار حسین، ادرکنی ولا تہلکنی. اللہم کل ولی کل وجود ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ساعت بکل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل نینا حتی تسکین و رزقتا و توفیات والا. یا مولا یا سیدی، آپ کا ظہور پر نور مبارک ہو، آپ کو سالگرہ مبارک ہو مولا حسین علیہ السلام، سالگرہ مبارک ہو مولا عباس علیہ السلام، آپ کو بھی امام سجاد علیہ السلام، آپ کو بھی سالگرہ مبارک ہو، علی اکبر علیہ السلام صاحب الزمان مولا آپ کو بھی سالگرہ مبارک ہو. میری مبارکبادی حاضری قبول کر لو میرے مولا، یہ تمام گھر والوں اور مرحومین کی طرف سے مبارکبادی قبول کر لو، اور میرے تمام صدمے اور غم دور کرو، غم حسین کے سوا اور کوئی غم نہ دو. عیدی عطا فرما مولا، نیک مومن خاوین حسینی خاوین عطا فرما مولا، الہی آمین. اپنا غلام عطا فرما. الہی امین. سلامت رہیے مولا، دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، سلام کیجیے مولا کی خدمت میں، آپ کی آواز کربلا میں ہے. سلام حسین، ولادت آپ کی ہے، مبارک ہو بہت بہت. جمع مومنین اور مومنات کو مبارک ہو، آپ کو بھی عید مبارک ہو. خیر مبارک. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں. جی بسم اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، سلام کیجیے مولا کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی. السلام علیکم. السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم بی بی جان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یا بی بی جی، یا مولا یا حبیب خدا، پروردگار تجھے بہت 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 مبارک ہو ولادت و سعادت مولا امام حسین علیہ السلام، مولا کربلا کے والد کی ولادت. بہت خوشی کی رات ہے یا میرے مولا یا امام زمانہ، آپ کی ولادت بہت مبارک ہو مولا. آج سب کی جھولیاں بھر دیجیے، سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کر دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دیجیے. یا میرے مولا میرے شوہر کا بھی کام ہو جائے. میرے بھائیوں کو سلامت رکھیے گا، انہیں رزق حلال عطا کیجیے گا، ان کی روزی میں برکت دیجیے گا. یا میرے مولا تینوں بھائی خوش و خرم رہیں، اپنے بچوں پہ سلامت رہیں میرے. یا بی بی زینب، آپ کو آپ کے بھائی کی ولادت بہت مبارک ہو. بی بی میرے شوہر کا کام بھی ہو جائے، اور بی بی ہمیں اذن کربلا بھی عطا ہو. میں اپنے شوہر کے اپنی بیٹی کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے آؤں مولا، ہمیں بھی اجازت دے دیجیے غازی. آپ کو الہی آمین. سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے. آج بہرحال زیادہ آپ کی کال اٹینڈ نہیں کریں، انشاءاللہ ان دنوں میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.